کہ رشتے نبھانا ناممکن ہے، بلکہ یہ سکھائیں کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں، کہ جو مرد ایک عورت کے ساتھ نبھا کر رہا ہے وہ ولی ہو یا نہ ہو، اور جو عورت ایک مرد کے ساتھ وفاداری سے جی رہی ہے، ہمیں رشتوں کو موزہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ انسانی شعور اور اخلاقیات کا مظہر بنانا چاہیے۔ اگر مرد ولی ہو کر ہی عورت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو کیا لاکھوں کروڑوں مرد جو دنیا بھر میں خاموشی سے، محنت سے، محبت سے اپنی بیویوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، کیا وہ سب ولی ہیں؟ اور اگر ولی ہونا شرط ہے تو پھر شادی، خاندان، بچوں کی تربیت، گھر کا نظام سب ختم ہو جائیں۔ اگر عام انسان یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو معاشرہ کیسے چلے گا؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن رضا۔ آج میں جس بات پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ شاید کچھ لوگوں کے لیے عجیب ہو، کچھ کے لیے حیران کن ہو اور کچھ کے لیے چونکا دینے والی ہو، لیکن میرا مقصد نہ تو کسی کی مخالفت ہے، نہ تنقید برائے تنقید، نہ کوئی ذاتی جذباتی رد عمل، اور نہ ہی کسی کو غلط ثابت کرنا، بلکہ میرا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت انسان اور سب سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان حق اور توازن کے ساتھ بات کو سمجھیں، جذبات سے نہیں بلکہ عقل، فہم، تجربے اور دین کی روشنی میں گفتگو کریں۔ حال ہی میں ایک ماہر نفسیات خاتون کا یہ بیان سامنے آیا کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی مرد گزار رہا ہے تو وہ مرد نہیں بلکہ ولی اللہ ہوگا، اللہ نے اس پر خاص کرم کیا ہوگا۔ دیکھیں، یہ جملہ بظاہر مزاحیہ یا طنزیہ لگتا ہے، مگر در حقیقت اس کے پیچھے ایک فکری مغالطہ ہے، ایک بہت بڑی الجھن ہے اور ایک معاشرتی مایوسی چھپی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی فرد کا ذاتی تجربہ یا مشاہدہ پوری انسانیت پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی خاتون کو زندگی میں ایسے مرد ملے ہیں جو اس کے ساتھ زندگی کا انصاف نہ کر سکے یا وہ تجربات میں ناکام رہی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دنیا کے تمام مرد ایسے ہیں، اور نہ ہی یہ کہ مرد اور عورت کا ازدواجی تعلق کوئی محال چیز ہے۔ چلیں، اگر ہم اس دعوے کو مان بھی لیں کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی رفاقت بھی محال تھی؟ کیا حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ، حضرت موسیٰ اور ان کی اہلیہ، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی ازدواجی زندگی، یا حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پاکیزہ رشتہ بھی ناممکنات میں سے تھا؟ کیا یہ سب رشتے صرف ولی اللہ ہونے کی وجہ سے کامیاب ہوئے، یا اس لیے کہ وہ مرد بھی عورت بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے تھے، برداشت، محبت، قربانی، وفا اور شعور رکھتے تھے؟ دیکھیں، کامیاب شادی کسی معجزے کا نتیجہ نہیں بلکہ دو انسانوں کی شعوری محنت، قربانی، برداشت اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ کام آسان نہیں، مگر مشکل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ناممکن ہے۔ یہ جملہ کہ مرد ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار ہی نہیں سکتا صرف مرد پر الزام نہیں بلکہ عورت کے کردار کو بھی غیر سنجیدگی سے لیا گیا ہے۔ اگر عورت بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے اور مرد بھی اپنے فرائض کو سمجھے تو رشتہ پھلتا پھولتا ہے، لیکن اگر ہم پہلے ہی یہ فرض کر لیں کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو پھر تو خاندان، محبت، وفا، اولاد، تربیت سب کچھ ایک فریب ہو جائے گا۔ یہ بیان صرف مرد کو ظالم، بے حس اور خود غرض دکھاتا ہے اور عورت کو ہمیشہ مظلوم اور برداشت کرنے والی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عورت بھی انسان ہے، مرد بھی، دونوں میں خوبیاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی۔ کچھ مرد ناقابل برداشت ہوتے ہیں تو کچھ عورتیں بھی انتہائی تلخ، ضدی اور خود پسند ہوتی ہیں، مگر ہم ایک کی کوتاہی کی بنیاد پر پوری جنس کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہماری دینی تعلیمات نے مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، تو کیا لباس کوئی بوجھ ہوتا ہے؟ کیا اللہ نے یہ تعلق صرف ولیوں کے لیے خاص رکھا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو قرآن و حدیث میں نکاح، ازدواجی زندگی، حسن سلوک، صبر، محبت، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، عدل، الفت، اولاد، تربیت، ان سب پر اتنی تفصیل سے احکامات نہ دیے ہوتے۔ اگر مرد ولی ہو کر ہی عورت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو کیا لاکھوں کروڑوں مرد جو دنیا بھر میں خاموشی سے، محنت سے، محبت سے اپنی بیویوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے ناز اٹھا رہے ہیں، ان کی بیماری میں جاگ رہے ہیں، ان کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں، کیا وہ سب ولی ہیں؟ اور اگر ولی ہونا شرط ہے تو پھر شادی، خاندان، بچوں کی تربیت، گھر کا نظام سب ختم ہو جائیں۔ اگر عام انسان یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو معاشرہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ دین کے یہ احکامات تو عام انسان کے لیے ہیں، جو خاص ہیں وہ تو سمجھتے ہیں۔ خیر، یہ الگ موضوع ہے اور معرفت کی بات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرد جو اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے وہ کوئی غیر معمولی انسان ہے؟ نہیں، وہ غیر معمولی نہیں، لیکن شعور والا انسان ضرور ہے، جس نے اپنی خواہشات پر قابو پایا، جس نے عورت کو صرف جسم یا خدمت گزار نہیں سمجھا بلکہ ایک انسان، ایک رفیق، ایک شریک حیات سمجھا۔ آج
اگر ہمارے معاشرے میں شادی کا ادارہ ٹوٹ رہا ہے تو اس کی وجہ صرف مرد نہیں، عورت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ سوچ ہے جو ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ تعلقات ناقابل برداشت ہیں، اور مرد اور عورت کا تعلق ایک جنگ ہے، ایک آزمائش ہے، ایک صبر آزما قید ہے۔ یاد رکھیں، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے آزمائش ضرور ہیں، مگر یہ آزمائش رحمت بھی ہو سکتی ہے اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، حوصلہ رکھیں۔ دین اسلام نے اس رشتے کو محبت، سکون اور رحمت کا ذریعہ کہا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اگر سکون ناممکن ہوتا تو اللہ یہ نظام ہی نہ بناتا۔ ہر دور میں مرد اور عورت نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری ہے، کبھی تلخ لمحے بھی آئے، کبھی اختلافات بھی ہوئے، مگر محبت، عہد اور رفاقت کی بنیاد پر لوگ نبھاتے رہے۔ آج اگر ہمیں یہ سب ناممکن لگ رہا ہے تو شاید یہ مسئلہ ہمارے اندر ہے، نہ کہ انسان کی اصل فطرت میں۔ میں اس بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ آج کے دور میں برداشت کم ہو گئی ہے، خود غرضی بڑھ گئی ہے، مگر اس کا حل یہ نہیں کہ ہم مرد کو ناممکن بنا دیں یا عورت کو لاچار تصور کریں۔ حل یہ ہے کہ ہم تربیت کریں، کردار سازی کریں، اور نئی نسل کو یہ نہ کہیں کہ رشتے نبھانا ناممکن ہے، بلکہ یہ سکھائیں کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو مرد ایک عورت کے ساتھ نباہ کر رہا ہے، وہ ولی ہو یا نہ ہو، مگر وہ ایک باشعور، مہذب اور قابل عزت انسان ضرور ہے، اور جو عورت ایک مرد کے ساتھ وفاداری سے جی رہی ہے وہ بھی ایک عظیم خاتون ہے۔ ہمیں رشتوں کو معزز نہیں بنانا چاہیے، بلکہ انسانی شعور اور اخلاقیات کا مظہر بنانا چاہیے۔ رشتے نبھانا ممکن ہے اگر ہم چاہیں، سیکھیں اور کوشش کریں۔ یہ صرف ولیوں کا کام نہیں، یہ انسانوں کا ہی کام ہے، اور ہم سب انسان ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔